عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة. ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه وزالت الحدود وجانا جحيم. آپ جو یہ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں اور آپ جو رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن تم نے سنا، یہ جو قرآن تم نے اپنے ہاتھوں میں لیا، یہ جو قرآن تم نے جس کو پڑھا ہے، اس قرآن کو ہم نے جب پہاڑ پہ نازل کرنا چاہا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کہ قرآن اس کے بوجھ کو پہاڑ برداشت نہیں کر پایا، لیکن قربان جائے انسان کی عظمت پر اور انسان کی ہمت پر، اس نے اس قرآن کی دولت کو اپنے سینے پر لینا پسند کر دیا، جس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انجان ہے، جاہل ہے، نادان ہے کہ یہ قرآن کی دولت قرآن پہاڑ برداشت نہیں کر پایا، اس نے انکار کر دیا، لیکن جب انسان کے پاس آیا تو انسان فوراً قبول کر لیا۔ تو دوستو اس آیت کے کہنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اس گاؤں میں الحمدللہ اسی قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی، اسی قرآن پاک کو جس کو پہاڑ نے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سمندر میں بچھایا تو زمین ادھر ڈاماڈول کرنے لگی، تو اللہ نے پہاڑ کی شکل میں میخ چبو دیا اور زمین کو اپنی جگہ برقرار رکھا۔ ایسے پہاڑ پر قرآن نازل کرنا چاہا، پہاڑ انکار کر دیا۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ کے گاؤں میں ایسا ادارہ ہے کہ جس ادارے میں اس قرآن کو آپ کے بچوں کے سینے میں اتارا۔ بڑے خوش نصیب آپ لوگ، اس دولت کی آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ کے لیے تو سونے پر سہاگا یہ کہ آپ کے گاؤں میں بڑا مرکزی ادارہ ہے، ساتھ میں آپ کے لیے دارالقضا کا بھی انتظام۔ دارالقضا جہاں ہم سب کے لیے ہے، لیکن یہ سعادت مندی آپ کی جھولی میں اللہ نے رکھا، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور ایک بات میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ آپ کا ادارہ مرکزی ادارہ، آپ کو دارالقضا حاصل ہے، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرپرستی کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، الحمدللہ وہ محتاج تعارف نہیں ہے، اور ان کی خدمات میں تو ببان کے دعا یہ کہا کرتا ہوں، ہمارے اس علاقے کو اگر سید خاندان کا یہاں آنا نہ ہوتا تو شاید آج ہمارے سروں پہ یہ ٹوپی اور چہرے پہ یہ داڑھی نہ ہوتی۔ ایسی قربانیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کی جنہوں نے قربانی دے کر کے یہ بڑا دینی مرکزی ادارہ دیا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ادارے کو آپ کو پورا خیال کرنا ہوگا۔ آپ الحمدللہ پورے علاقے کے اداروں کا خیال کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے گھر کا ادارہ ہے، یہ آپ کے آنگن کا ادارہ ہے۔ اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے، آپ اس کی ہمت افزائی نہیں کریں گے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں اس طرح نعمتیں ملتی چلی جائے، آپ کے گاؤں میں ادارہ بڑا مرکزی، آپ کے گاؤں میں دارالقضا کا انتظام، اگر آپ قدر نہیں کریں گے، آپ اس کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، اللہ کہتے ہیں يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر میں تمہارا محتاج نہیں رہوں گا، جیسا کہ پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں اور آئندہ بھی نہیں رہوں گا۔ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ بدل ڈالوں گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور ایک دوسری قوم لاؤں گا اور وہ قوم سے خدمت لوں گا، وہ قوم تم جیسی ناہنجار نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو وارننگ کے طور پہ اس آیت کو عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ دوستو، بزرگوں، مسلمانوں، آپ کو اس ادارے کا پورا خیال کرنا ہوگا، آپ کو اس ادارے کی مکمل نگرانی، رہبری، رہنمائی کرنی ہوگی، آپ کو اس ادارے کا اساتذہ سے مکمل محبت، انسیت رکھنی ہوگی، اور اس ادارے کے جب بھی، جیسے بھی، جتنے بھی تقاضے آئیں گے آپ کو لبیک کہنا ہوگا اور ان کے تقاضوں کو ہاتھوں ہاتھ لینا ہوگا۔ جب بھی ادارہ آپ سے کوئی بھی تقاضا کرے، چاہے مالی تعاون کا تقاضا ہو، چاہے آپ سے دعا کا تقاضا ہو، چاہے آپ سے کسی بھی طرح سے تقاضا ادارہ کرے، تو آپ کو لبیک کہنا ہوگا۔ تو بہرحال انہی تقاضوں میں سے ادارہ آپ سے 2-4 تقاضے کریں گے، وہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے، اور کیا کیا ادارے کو تقاضے ہیں تو وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کے گھر کا مدرسہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ناظرین صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے اور آپ سے ضروری باتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وغیرہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ مل کر چاہے میرے بچے کو فرد کو علاج نہیں ہو سکتا. بولے بھائی انشاءاللہ اس کا یقین ہے نا بھائی، ہے نا؟ اور اللہ نہیں چاہے اور کوئی چاہے نہیں ہو سکتا، اور اللہ چاہے اب پوری دنیا مل کر چاہے نہ ہو تو وہ ہو کر رہے گا. یہ ہے ایماندار. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی ایسی ایمان بنوائے اور ایسا پختہ ایمان بنائے. اب یہ کرنا تو میرے بھائی ابھی آپ کے سامنے جو حالات آئے الحمدللہ باتیں ہوئی اور اخیر میں ہمارے مفتی صاحب نے اس پر توجہ دلایا. الحمدللہ شکریہ ادا کرتا ہوں. پڑوسی حق زیادہ ہوتا ہے. میں نے ایک زمانہ ہوا سوریا چھوڑ کے آئی کے بعد آزاد تھا. میں نے ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقصد تھا یہ ارادہ تھا ایک تھا کہ جب ان کا چلا جانا دنیا والوں کا مسئلہ تھا، اس لیے مجبور ہو گئی. اس کے بعد بھی ہم والد صاحب رحمۃ اللہ کہتے رہے کہ والد صاحب چلا گیا مشورہ ہو گیا، لیکن یہ ادارہ چلتا ہی رہے. الحمدللہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے اور اس کی دعائیں توجہ ہے کہ سچی رہا ہے. اور رسول اللہ صاحب کے انتقال کے بعد حالات یہاں کے ایسے آ چکے تھے جو قابل ذکر نہیں ہے. اسی جگہ پر ایک مسجد کی جگہ ہے وقف ہے مسجد کے نام سے. اس جگہ پر ٹین کا مکان تھا جو شاید میں بھی کھڑا ہے. لمبا سا مکان اس کی مسجد کی اور اس میں نماز ہوتی تھی. میرے بھائی حضرت والد صاحب کے انتقال کے بعد بہت صدمہ اور افسوس کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا ہو چکے تھے. دھوپ کے زمانے میں اس جگہ بکرا بکری یہاں آ کر پیشاب وغیرہ نکلا. ہم لوگوں نے اس کو صاف کیا. یہ سب تقاضے اسی طریقے سے اور بہت سے حالات آ گئے. اللہ نے دل کو موڑا اور حضرت والد صاحب اللہ کی بزرگوں کی حضرت صاحب اللہ کی دعائیں توجہ دی ہیں کہ لوٹ کر میں قرآن گرو کا میں جہاں چلا کر وہیں پہ آ جاؤں اور آنا پڑا. یہ مسئلہ مشہور ہے جو چھوڑے کھان اس کے گئے مان. واقعی بڑی بات تو یہی ہے کہ ان کی دعائیں تھیں، ان کی حضرت صاحب کی بہت سی خواہشیں تھیں. ان میں خواہش یہ تھی کہ درمیان میں ایک لائٹ ایسی لگ جائے. اس زمانے میں ریلوے میں جو وہ الزام ہوتا تھا لائٹ کا اور وہ بتی ڈالنے جو آپ کا وہ کراشن تیل سے جلا کر جو ہے اجالا کرتے تھے. یہ لائٹ ہوتی تھی اس میں ایک آدمی چڑھ کے جلاتا تھا اس کو. بہرحال ہمارے صاحب کا یہ ارادہ تھا بولتے کہ یہاں ایک کام ایسا کریں گے ہم بیچ میں ایک لائٹ ایسی ہو جائے جو ڈالے جو ہے روشن ہو جائے. الحمدللہ اس وقت میں آپ بند ہونے سے ہونے تک یہ ان کی ایک لائٹ کیا پورے گاؤں بستی دنیا میں لائٹ کری. بہرحال میرے بھائیوں یہ ان کی توجہ ہے. ان کے لیے خاص طور سے میں دعا کروں گا والد صاحب ہمارے ہاں اختلافات بہت سے ہوں. ان میں سے ایک یہ کہ بھائی کیا قبر کی زیارت کرنا سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے. لیکن ایسی زیارتیں ہوتی ہیں کہ انسان زیارت کرتے کرتے شرک کی طرف چلا جاتا ہے. حدود باقی ہے. اسلام اس کا نام ہے، اس کا ایک بندر بن چکا ہے. وہ ابھی آپ کو بیان کیا ہوا ہے قرآن. اس کی تعلیم یہاں ہوتی ہے اور تفصیل پڑھائی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں حدود سے زیادہ نکلنے کا مطلب سمجھ آیا آپ. حدود سے زیادہ نکلنے کا مطلب یہ ہوا قبر پر کھڑے ہو کر اس سے حاجت روا ہونا. ان کی توجہ یہ توجہ کرتے کہ اس سے کچھ مجھے مل رہا ہے. میرے بھائی ساری محنت بیکار ہو جائے گی. اس کا نام شرک ہے. ایک تو یہ ہے وہ حضرات ہیں جو حدود سے پار کر جاتے ہیں بجائے فائدے کے ان کا ایمان چلا جاتا ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قبر کی زیارت نہیں کریں. قبر کی آداب زیارت قبول ایک کتاب ہے آپ خریدتے ہو، اس میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا چاہیے. اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں. ایک خود کو یہ ایمان تازہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی جگہ آنا ہے، مجھے تیاری کرنی ہے. دوسری بات کہ ایسا عمل کرنا چاہیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے. دعائیں ثابت ہیں. جب قبر میں آپ جائے تو السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے قبر یہاں اس لیے نہیں بنائی تھی کہ
اندیشہ تھا اس بات کا کہ ہاں شرک نہ شروع ہو جائے الحمدللہ جب حالات کچھ سازگار ہو گئے تو میں نے قبر کی وہ محفوظ کر دیا. اور اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قبر پر آئے. ہم نے دیکھا ہے بارہا لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کم سے کم اپنے باپ ماں کی قبر پر جاتے ہیں. تو آپ کے باپ ماں کے جو لوگ بزرگ ہیں ہمارے آپ کے جو بزرگ ہیں ان کی قبر پر جا کر کے جو ہے کم سے کم وہ عرض ہے جو فضیلت ہے وہ حاصل کرنی چاہیے. اور قبر پہنچ کر السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم اتنا تو آپ کم سے کم حاصل کریں. اس دولت کو سلام کر کے دعا پڑھیں اور دعا کر کے کھڑے ہو کر کچھ سنتے پڑھیں. ہاتھ باندھ کر قبر کے سامنے نہیں بڑھنا یوں بھی ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگنا. احمد اللہ بریلوی کی کتابوں میں خود موجود ہے. ہمارے یہاں جو آئی ہے پروفیسر ہوتا ہے ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سامنے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے دعا کرنا ہے پیٹ پھیر کے. تو آپ کو پیٹ پھیرنا ہے نہیں یوں ہی ہاتھ چھوڑ کر جو ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم صلی اللہ دعا پڑھنی ہے. کم سے کم اتنا نہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں. کچھ درود پڑھ لیں کچھ آیتیں پڑھ لیں. نہیں قرآن پڑھنا آتا ہے کلمات پڑھ لیں اور اس نیت سے پڑھیں کھڑے کھڑے پڑھیں کہ ثواب حضور صلی اللہ علیہ کو پہنچ جائے. پیارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے نسبت سے اس رشتے سے یہ ثواب جو کچھ پڑھا کے رہ جائے بہت ہے. کیا کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم کلمہ سے بھی کہیں گے جو کسی کے طلبہ ہے کہتا رہتا ہوں کہ کم سے کم فضیلت سے قربانی کروں. دوسری بات یہ ہے کہ زبان سے اپنے والدین کی قبر پر کی زیاد کرنے کے بارے میں حدیث میں ضرور ملتا ہے کہ جانا چاہیے. اسے تو صحیح طور پر جانا چاہیے لیکن والدین کی طرف بھی جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام حوادث کو عمل کرنے کی کوشش کرنا. اب تھوڑی دیر بہت جلدی عرض کروں گا کہ فطرہ جنہوں نے یہ نہیں جمع کیا ہے وہ فطرہ الگ یہاں جمع کر دیں یا وہاں گھوم رہے ہیں وہاں دیں. اور چٹائی کے لیے جنہوں نے رقم لکھا دی ہے ہم گاؤں میں جائیں گے وہ یہ کہہ کر یہاں جمع کریں یہ لکھی ہوئی رقم ہے ادھر سب خراب ہو جائے گا. زکوٰۃ مشرق کی رقم جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہاں لکھوا دیجیے ایسے نہ دیجیے حساب خراب ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مسلح کی کمی نظر آ رہی ہے اس لیے آپ جناب سے درخواست ہے. ایک یہ ہے کہ اگر جگہ والا ملے تو ادھر شہر میں کمرے ہیں لمبا کمرہ ہے آپ یہاں کھڑے ہو جائیے نماز ادا ہو جائے گی. اور آئندہ کے لیے آپ اس کی ضرورت ہے کہ چٹائی کی سب ضرورت ہے. اور بھائی ہے چٹائی کی قیمت دو چٹائی کی قیمت یا جو کوئی بھی 10 سو مثال جمع کیجیے. مسلح کے لیے رقم جمع کیجیے. مسلح کی کمی ہے 5 منٹ پہ رقم جمع کیجیے. کیا ایسا کہ گھوم جائے گی سارے گھوم جانے والے دوست میں چلے ہو سب میں کھڑے ہو جائے گی مسلح کے لیے کھڑے ہو مسلح کے لیے دعوت پھیلا دو اللہ کے لیے اللہ کے گھر کے لیے دعوت پھیلا دو. کیا بڑی بات ہے اللہ کے گھر کے لیے دعوت پھیلا دینا گناہ نہیں ہے بے عزتی نہیں ہے. عزت اور وقار بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کو دینا چاہتے ہیں اور ذمہ دار حضرات کے پیچھے ہیں ان میں سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے رقم سب میں جلدی جلدی ہو جائے گا جلدی جلدی ہو جائے گا. مسلح کے لیے یہ رقم مسلح کے لیے فطرہ کی رقم نہیں دیجیے گا. فطرہ صدقہ واجبہ ہے. بھائیو سنو سب کو آپ لوگ زکوٰۃ کریں زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ کی رقم مجھے بتا بیٹھو مجھے سمجھا زکوٰۃ کی رقم دینا چاہے تو رسید دیجیے گا ضرور اٹھا دکھا دیجیے. رسید کارڈ کی چھوڑ پہلے لکھا چکے تھے جہاں پہ لکھا چکے ہیں تو رسید نہ کٹوائیے گڑبڑ ہو جائے گا صاحب. اور بھی یا اس میں لکھ لیجیے چھوڑ یہ فیس آتا ہے صاحب اس میں 500 روپیہ جو ہے ڈاکٹر حسیب صاحب دیے لوٹا کی اور زکوٰۃ کی رقم مانگا تھا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا زکوٰۃ کی رقم سب سے واجبہ ہے. جس دن میں سے انسان کے اس میں ہے انسان کی مسلم غیر مسلم ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے مسلمان ہے. مسلمانوں میں بہت سے طبقے ہیں شیخ ہے سید ہے وفا ہے اساتذہ ہے غلام وغیرہ وغیرہ ہے. میرے بھائیوں اصل میں دو ہی طرح کے انسان ہیں. فطرہ
लिखी मेरे को हम हमारे तो ये दो तरह के इंसान सब है सबको ज़कात बोल देते हैं, उसी को लोग ज़कात बोलते हैं। ज़कात अलग चीज़ है, उसी अलग चीज़ है, सज़ा अलग चीज़ है। इसी तरह से मंदिर का मामले भी अलग चीज़ है। चलो खाद की कीमत दी जाने की उसकी कीमत ये सब के सब एक ही पल्ले में है, ये समझिए। इसके अलावा जो अपनी ज़ाती रकम आप देते हैं वो ज़ाती रकम से जो रकम मैंने बयान किया सकने वाला उससे आप न मस्जिद बन सकती है, न किसी को दफा दे सकते हैं, न मदरसा की बिल्डिंग बन सकती है, न ही सैयद खानदान का कोई हॉस्पिटल। इसलिए सदा देने के लिए बात रखा है जब सदा के लिए बताओ किया गया है एक सत्ता अल्लाह الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه وزالت الحدود